لیکن میں چیلنج کرتا ہوں دنیا بھر کے دنیاوی علوم حاصل کرنے والوں کو، تیرے دامن میں کوئی حسین احمد مدنی جیسا ہو تو سامنے لے کے آ، سامنے لے کے آ۔ ایک بندہ لے آ۔ یہ بھی تو دنیا کو بتانا حسین احمد مدنی کس نے دیا تھا، مفتی کفایت اللہ کس نے دیا تھا، ابوالکلام آزاد کس نے دیا تھا، حضرت گنگوئی کس نے دیے، مولانا قاسم نانوتوی کس نے دیے، شیخ الہند کس نے دیا تھا، انور شاہ کشمیری کس نے دیا تھا۔ تو لے کے آ ان کے مقابلے کا ایک آدمی جن پہ تو ناچتا پھرتا ہے۔ یہ سب انگریز کے پٹھو تھے، یہ انگریز کے گھوڑے نہ لاتے تھے، یہ انگریز کے گھوڑی پال مربے لیتے تھے، مربے۔ یہ انگریز کے بوت پالش کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ جتنے تم سرمایہ دار دیکھتے ہو نا، یہ گدی نشین اور یہ سارے، انہیں مربے کہاں سے ملے تھے؟ کس نے دیے تھے انہیں مربے؟ انگریز نے۔ یہ انگریز کے وفادار تھے، یہ جاسوس تھے انگریزوں کے۔ یہ سارے لالیکا مانیکا نون اور چودھری اور مخدوم، یہ سارے گھوڑی پال مربے لیتے تھے، انگریز کی چمچا گیری کرتے تھے۔ جب تیرے بڑے من مضمون نے آج بڑا عجیب جا دے چھڑیا، جب تیرے بڑے گھوڑی پال مربے لیتے تھے نا، جب تیرے بڑے ان کے گھوڑوں کی خارش کیا کرتے تھے نا، جب تیرے بڑے انگریز کے بوٹ پالش کیا کرتے تھے نا، اس وقت ہمارے مدرسے کے حسین احمد مدنی نے فتویٰ دیا تھا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے نے دیا تھا۔ تو وفاداریوں میں پھرتا تھا، مربے کھاتا پھرتا تھا، انہوں نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا۔ حکومت انگریز کی ہو اور انگریز کی حکومت میں یہ فتویٰ جاری کرنا بغاوت ہے، بغاوت۔ بغاوت کا کیس چلا، خالق دینا حال کراچی میں مقدمہ ہوا، مقدمے کی سماعت ہوئی تو جج نے کہا حسین احمد مدنی آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، دیا فتویٰ۔ حضرت مدنی نے کہا فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو کیسے مقابلہ کرے گا ہمارے علماء کا جو دینی مدارس نے ہیرے پال کے قوم کو دیے تھے؟ جسٹس کیانی وہ تھا شین، اس نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا شاہ جی یہ ایف آئی آر ہے، آپ نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے اگر میں مرزا قادیانی کے وقت ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا، نہ رہتا بانس نہ بجتی بانسری۔ یہ آپ نے کہا ہے کہ میں اسے قتل کر دیتا؟ شاہ جی نے کہا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں میں اس وقت ہوتا اس کی گردن اڑا دیتا۔ اگلے جملے سن، پھر دیکھ مدارس نے قوم کو کیا دیا ہے۔ شاہ جی نے فرمایا اگر تجھے شک ہے تو نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھ، میں تیری گردن نہ اڑا کے رکھ دوں تو عطا اللہ شاہ نہ کہنا۔ دیوبند نے تو ہیرے پال کے قوم کو دیے، اور شاہ جی کو اللہ نے کیا تاثیر دی تھی؟ ہم نے تو نہ انہیں دیکھا ہے نہ سنا ہے، ہم نے تو انہیں کتابوں میں پڑھا ہے۔ وہ کیا چیز تھی یار کہ بمبئی سٹیڈیم میں تقریر کرتے ہیں تو ان کی تقریر پہ ٹکٹ لگتا ہے، ساڑی مفت کو نہیں سنتے۔
اعلان کر کے ٹکٹ. مجھے خدا کی قسم سرگودا میں ایک بابو نذیر صاحب تھے, وہ ہندوستان میں گاڑی پہ چلتے تھے, وہ نہیں ہوتے ٹکٹ چیک کرنے والے, انہوں نے مجھے سنایا, خود ان سے میں نے سنا کہ بمبئی میں شاہ جی کی تقریر تھی. میں نے اس طرح ڈیوٹی لگائی کہ وہ رات میری بمبئی آئے, میں بمبئی پہنچا تو ٹکٹیں ختم ہو چکی تھی, بلیک میں مل رہی تھیں. جنہ پرانے زمانے کدی سین میں ویکھے نے نا, انہوں نے چنگا پتا ہوتا بھی ٹکٹاں کنیاں بلیک ہونی سن. ٹکٹیں لڑکے خرید لیتے تھے, پھر وہ بلیک میں بیچتے تھے, مطلب روپے کی 1.5 روپے میں بیچ دی. میں بلیک ٹکٹ لے کر بمبئی سٹیڈیم میں گیا, پورا سٹیڈیم بھرا ہوا تھا. شاہ جی نے رات کو تقریر کی, صبح کی اذان ہو گئی. اذان کی آواز جب کان میں پڑی تو شاہ جی نے کہا ہائے ظالم کو کس وقت خدا یاد آیا. پتہ نہیں کیا چیز تھی, کیا تاثیر تھی. یہ جو قتل کا مقدمہ تھا شاہ جی پر, اس کا جو گواہ تھا لدھا رام, ہندو تھا, ہندو ہے, ہندو سرگودا کا تھا لدھا رام. شاہ جی جب عدالت میں آئے نا تو لدھا رام کھڑا تھا. شاہ جی, کسی نے کہا شاہ جی اے وے لدھا رام. شاہ جی لدھا رام کے قریب سے گزرے. شاہ جی نے فرمایا لدھا رام, اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت بھی لگنے والی ہے. لدھا رام تو اس کا قائل ہی نہیں, لدھا رام تو اگلی عدالت کا ہندو ہے. شاہ جی نے کہا گواہی دو گے جھوٹی, اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت بھی لگے گی. لدھا رام اندر گیا, انہوں نے نام پوچھا, نام بتایا. انہوں نے کہا تم گواہ ہو شاہ جی نے یہ جملے کہے ہیں. لدھا رام نے کہا جی نہیں کہے, نہیں کہے. تم نے کیوں لکھے؟ اس نے کہا مجھ سے ایس پی نے لکھوائے, میں نے نہیں لکھے. کیا تاثیر ہے شاہ صاحب کی. اس سے بھی دلچسپ بات آپ کو سناؤں, لطیفے کا لطیفہ ہے. شاہ جی نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی, انگریز کے خلاف سول نافرمانی, سرخ رنگ کے کپڑے پہن کے. کس رنگ کے کپڑے پہن کے؟ احتجاج. وہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کے آر آر باہر نکلتے, پولیس گرفتار کر لیتی. ایک دن پولیس نے خسریاں نو ویکھیا, انہاں خسریاں سرخ رنگ دے کپڑے پائے, انہاں سمجھا اے بھی آر آر نے, انہاں خسریاں نو پھڑ لیا بھئی یہ سول نافرمانی کر رہے ہیں. خسروں کو پکڑ کے لے گئے تھانے. کسی نے شاہ جی کو بتایا شاہ جی خسرے پھڑے گئے جے, تے صبح عدالت وچ پیش ہونا تو جج نے پوچھنا ہے تم نے جلوس نکالا؟ انہوں نے کہنا ہم نے تو جلوس کو نہیں نکالا, اخباروں میں خبر چھپ جائے گی آر آر نے معافی مانگی. معافی مانگی تو رہائی ملی. شاہ جی نے کہا میری خسرے نال ملاقات کرو. ملاقات ہوئی. شاہ جی نے پتہ نہیں کیا کہا ان سے, پتہ نہیں کیا کہا. صبح جب خسرے عدالت میں گئے نا تو ایک خسرا پہلے نا کمرے میں داخل ہو کے اس نے جج کو دیکھا. جج تھا, داڑھی صاف, مونچھیں صاف. تو دوسرے خسروں کہتا ہے آ جاؤ اپنی برادری ہے, آ جاؤ. آ جاؤ. خسرے پیش ہوئے. جج کہتا ہے تم نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی, تم نے جلوس نکالا, دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی. تو خسرے کہتے ہیں سن نہیں پتا دفعہ 144 کی ہوندا, اسا تا مولویاں دے نال ہوں, اسا تا مولویاں دے نال. مزہ ہے نا شاہ جی کا, کیا اثر ہے اللہ نے شاہ جی کو دیا. مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. جج حیران ہوا, کہتے ہیں اس کی سزا جانتے ہو؟ یہ بغاوت ہے. دیوبند کے سکوت نے بغل سے لٹھا نکالا, میز پہ بچھایا, فرمایا سزا جانتا تھا تبھی تو کفن دیوبند سے ساتھ لے کے آیا ہوں. یہ ہمارے علماء تھے, یہ ہمارے علماء تھے.
عدالت میں مولانا ابوال کلام آزاد کھڑے ہیں، اکٹھی پیشی ہے، اکٹھی، مفتی کفایت اللہ بھی وہی ہیں، مولانا سعید احمد دیل بھی وہی ہیں۔ جج فارغ ہوا تو کہتا ہے ابوال کلام، مولانا ابوال کلام چپ، اس نے کہا ابوال کلام چپ۔ لیڈر نے کہا جناب آپ کو بلا رہے ہیں، کہو نا میں حاضر ہوں۔ مولانا ابوال کلام آزاد نے بے پرواہی سے کہا اس کو کہو میرا وہ نام لے کے بلائے جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے۔ یہ تو لوگ مجھے ابوال کلام کہہ دیتے ہیں میری خطابت کی وجہ سے، میرے تکلم کی وجہ سے، میری فصاحت کی وجہ سے ابوال کلام کہہ دیتے ہیں، یہ میرا نام نہیں، اس کو کہا میرا نام لے کے بلائے۔ اس نے کہا نام کیا ہے؟ کہ احمد محی الدین۔ اس نے کہا احمد محی الدین، والد فلاں، اس نے کہا قوم سید۔ جج کہتا ہے پیشہ، مولانا ابوال کلام کہتے ہیں پیشہ تو بتاتا ہوں، لکھو گے؟ اس نے کہا نام لکھا، والد کا نام لکھا، قومیت لکھی، پیشہ کیوں نہیں لکھوں گا؟ فرمایا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا۔ تو مقابلہ کرے گا ہمارے علماء کا، پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا۔ اس کا قلم منہ میں آیا، کہتا ہے ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ وہاں مولانا ابوال کلام نے ایک جملہ کہا، کیسے لوگ تھے یار، یہ کیسے لوگ تھے؟ مولانا ابوال کلام آزاد نے کہا یہ مولانا حسین احمد مدنی کھڑے ہیں، یہ مولانا مفتی کفایت اللہ کھڑے ہیں، یہ مولانا سعید احمد دیلوی کھڑے ہیں، یہ میری جوانی کے دوست ہیں، تے جوانی دے دوستاں کولو دوستاں دیاں گلاں لکیوں یا نہیں ہوندیاں۔ ان تینوں سے پوچھ لے ابوال کلام نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نہ شراب پی ہے، نہ زنا کیا ہے، نہ جھوٹ بولا ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں تو سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ کسی نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آ کے بتایا کہ مولانا ابوال کلام آزاد نے آج عدالت میں کھڑے ہو کے یوں کہا، تو شاہ جی نے موچی دروازے میں کہا مرزا قادیانی تین تے نبوت دا دعویٰ سجیا ہی نہیں۔ ابوال کلام آزاد نبوت کا دعویٰ کرتا تھا تو جھوٹا پر سچ جاتا، کہ جب سے ہوش سنبھالا زنا نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، شراب نہیں۔ ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہوش میں ہوں۔ جج کہتا ہے 6 مہینے قید با مشقت، لکھی اس نے۔ اس کے ذہن میں تھا مولوی یہ یرک جائے گا، اور مولوی جو یرکیا تو مولوی کہے گا سبقت لسانی ہو گئی، یہ ساڈی بولی کیا ہو گئی؟ سبقت لسانی ہو گئی۔ تہاڈی بولی ہے یو ٹرن، یہ تہاڈی بولی۔ سبقت لسانی کا مطلب ہے کہنا کچھ اور چاہتا تھا، نکل کچھ اور گیا ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ، یعنی یہ میرا مقصد نہیں تھا۔ تو یہ بولے گا، کوئی معذرت کرے گا۔ مولانا ابوال کلام آزاد نے سزا سن کے ایک جملہ کہا، خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا۔ انہی کی زبان میں دہرانے لگا ہوں، آپ کتنا لطف لیں گے۔ مولانا ابوال کلام آزاد نے کہا جناب جج 6 مہینے قید با مشقت لکھتے ہوئے جتنی حرکت تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ سزا سن کے اتنی حرکت بھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ مان کہ یہ ہستیاں علماء دیوبند نے پیدا کی، مدرسوں کی پیداوار تھے یہ اتنے بڑے بڑے مفسر۔ تو ذرا دیکھ تو تھے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، اس کی تفسیر پڑھ کے تو دیکھ ذرا، تجھے پتہ چلے مفسر کسے کہتے ہیں اور شیخ الاسلام کون ہوتا ہے۔ اور وٹا پٹو تے تھلوں شیخ الاسلام نکلدا، کہتا میں شیخ الاسلام ہاں۔ ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اے چھک چھک کھل اسلام،
چھک کھل اسلام، شیخ الاسلام ایک ہی تھا اور وہ مولانا شبیر احمد عثمانی تھا۔ تو دیکھ تو صحیح شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، تو دیکھ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، تو دیکھ وقت کا ابن حجر مولانا انور شاہ کشمیری، تو دیکھ اس پائے کا تیرے پاس کوئی ہو تو آج بڑے فنے خان بنے پھرتے ہیں۔ دیوبند نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اور اساں پاکستان بنایا، اساں ہم نے بنایا ہے پاکستان، تساں بنایا پاکستان، ہم نے بنایا ہے پاکستان۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، سکول کے پڑھے لکھے، کالج کے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، خدا لگتی بات کہیے گا، پاکستان ہندوستان کی تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان پہ حکومت کون کرتا تھا؟ کون حکمران تھا؟ انگریز۔ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ کون حکمران تھا؟ انگریز۔ اگر انگریز یہاں سے نہ نکلتا پاکستان بنتا؟ اگر انگریز یہاں سے دفع نہ ہوتا ہندوستان سے تو پھر پاکستان بنتا؟ ناممکن تھا نا۔ پاکستان بنانے کے لیے انگریز کو دھکا دینا، انگریز کو یہاں سے نکالنا ضروری تھا، ضروری تھا۔ تیرے وڈیروں میں کسی نے انگریز کے خلاف تحریک چلائی ہو اور ایک دن کی جیل کاٹی ہو، سامنے لا، لے آ۔ ادھر ہمارے دیکھ چونے کی بھٹیوں میں جلائے گئے، درختوں کی ٹہنیوں کے ساتھ، تنوں کے ساتھ ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، کالا پانی میں انہیں قید کر دیا گیا، مالٹا کی جیل میں انہوں نے 4-5 سال قیدیں کاٹی ہیں۔ انگریز کو نکالنے میں سب سے اہم کردار علماء دیوبند کا ہے۔ تو رپورٹ پڑھ جا کے، برطانیہ میں آ جا، چل جا۔ جب یہاں تحریک چل رہی تھی تو جو لوگ یہاں جائزہ لینے کے لیے آئے کہ کیا وجہ ہے انگریز کمزور ہو رہا ہے اور نکلنے پہ مجبور ہو رہا ہے، کیا رپورٹ دی تھی وہاں انہوں نے جا کے؟ انہوں نے کہا تھا جب تک دیوبند کا مدرسہ قائم ہے انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں ٹک سکتے ہیں، نہیں ٹک سکتے، نہیں ٹک سکتے۔ یار پتہ نہیں انہوں نے میرا پتہ لگ گیا کہ میں گل کرنے لگا، واقعی میں یہ بات کرنے لگا تھا، بالکل میں یہاں بیٹھا تھا تو میرے ذہن میں تھا۔ تو ادھر آ، دینی مدارس نے کیا دیا؟ کتنے علماء کے نام میں نے لیے، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا مفتی کفیت اللہ، مولانا محمد ضیاء الحق، مولانا اعزاز علی، اور دینی مدارس نے اور دینی تعلیم نے قوم کو دیا رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ، جو ہندوستان سے پڑھ کے آئے اور انہوں نے وہاں بھچراں کے خراب آباد میں ڈیرا لگایا، خود بھی ریت پر بیٹھا ہے، طلبہ بھی ریت پہ بیٹھے ہیں، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی مطبخ ہے، نہ کوئی اعلیٰ درجے کے کمرے ہیں، نہ کوئی چندہ، نہ سپیکر، نہ جلسہ، نہ سٹکر، نہ اشتہار، بیٹھا ہے جنگل میں اور اس نے لگا دیا ہے قرآن کا منگل۔ پھر لوگ ٹوٹ پڑے اس پر، کوئی ہندوستان سے، کوئی بنگال سے، کوئی روس سے، کوئی دلی سے، کوئی دیوبند سے، کوئی اٹک سے، کوئی گجرات سے، کوئی اٹک سے، کوئی گجرات سے، کوئی پنڈی گھیب سے اس کی خدمت میں پہنچے، وہ شاگرد پہنچے، علماء پہنچے، اس نے ان پر قرآن کا رنگ چڑھایا، تصوف کا رنگ چڑھایا، قرآن کا رنگ چڑھایا۔ کسی کو غلام اللہ خان سے شیخ القرآن بنا دیا، کسی کو سید عنایت اللہ شاہ بخاری سے پیر طریقت بنا کے رکھا۔
किसी को काजी शमसुद्दीन से रईसुल मुहद्दिसीन बना दिया, किसी को मौलाना मोहम्मद अमीर से शेख तफसीर बना दिया, और किसी को मौलाना मोहम्मद ताहिर से मुफस्सिर कुरान बना के रखा। ये जहां गए कंजमन बन गए। जहां जहां मौलाना हुसैन अली का शागिर्द गया ना, वहां तौहीद का बूटा लगा, और जहां नहीं गया वहां अंधेरा है आज तक। वही शिरक का जोर है। जहां मौलाना हुसैन अली का कोई मुरीद कोई शागिर्द नहीं गया, मौलाना हुसैन अली मुफस्सिर कुरान है, मौलाना हुसैन अली आला दर्जे के फकीह है, मौलाना हुसैन अली का तसव्वुफ में आला मकाम है, मौलाना हुसैन अली हदीस के फन में बड़ी महारत रखते हैं। लेकिन मौलाना हुसैन अली का सबसे बड़ा कमाल और सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने किस्से और कहानियां सुनने वालों का ज़हन रब के कुरान की तरफ मोड़ दिया था। ये मौलाना हुसैन अली का कमाल था। लोग किस्से सुनते थे, कहानियां सुनते थे, उन्होंने कहा किस्से कहानियां नहीं, रब का कुरान। तुसी थक गए हो लगदा यार। मैं चाहता था मैं थोड़े से तौहीद के दो बोल जाता, तौहीद के दो बोल जाता, मेरी रोटी भी हलाल हो जाती। जेड़ी मने ना खवाई है, बड़ी चंगी रोटी खवाई, तुसी ते हाले कुछ नहीं ना खादा, नहीं खादा ते बोलो ते सही। वो अब सारे मौजूद तो नहीं हो सकते, ये तो आ गया ना, उसी ज़िमन में आ गया। मदारिस ने क्या दिया, लोग किस्से बयान करते थे, लोग कहानियां सुनाते थे, लोग झूठे वाकयात सुनाते थे। बारात जा रही थी, बूढ़ी ने नियाज नहीं दी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गुस्सा आया, उन्होंने पूरी बारात का बेड़ा गर्क कर दिया, सारी बारात दरिया में डूब गई। पढ़ी पढ़ाई कौम है, उन्होंने कहा सुभान अल्लाह जी, बुजुर्ग होंदे ही होवे जड़े बेड़े गर्क करन। बुजुर्गों का वसफ यही है कि वो बेड़े गर्क करते हैं। इतनी हद तक तो चलो खैर थी। आगे से खतीब ने कहा 12 साल के बाद पीराने पीर ने बरातियों समेत बेड़ा तार दिया। बेड़ा भी बाहर, बराती भी बाहर। लोगों ने कहा जी सुभान अल्लाह, बुजुर्गों च बड़ी ताकत है जी, बेड़े डबो भी देने ने बेड़े। कभी कभी मैं सोचता हूं खुदा की कसम, कभी कभी उस तबके में कोई मास्टर, कोई प्रोफेसर, कोई कॉलेज का लड़का, स्कूल का लड़का, भोरे जितना अकल कोई नहीं। अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद। मैं ना करता हूं तुहाडे च कोई भी बंदे दा पुत्र नहीं, तुहाडे च एक भी बंदे दा पुत्र कोई नहीं जो उठ के कहे मौलाना बेड़ा गर्क हो गया, बराती भी गर्क हो गए। 12 साल के बाद बेड़ा तार दिया। ये जो गर्क हो गए थे, डूब गए थे, मर गए थे, इनकी जो बीवियां पीछे थीं उन्हें इद्दत गुजार के अगे निकाह कर ले। ये तो मर जो गए, डूब जो गए, उन्होंने आगे निकाह कर लिए। 12 साल तो बाद ये भी जिंदा होके पहुंच गए। इन्हें आख्या ये बीवियां साडियां ने, उन्हें आख्या तुसा मर खप गए हो, कित्थों निकल के आए हो, ये तो साडियां ने। मौलवी जी ये तो चंगा भला रोला पे होना, फिर गल थाने गई होनी। ए बीवी किस नो युमिनूना बिल गैब, जो खतीब ने कहा, मौलवी ने कहा मन्ना व सदकना। आप में से किसी ने हाफिज अल्लादाद साहब का नाम सुना? देखा भी है किसी ने? देखा नहीं, मैंने देखा है। मेरे वाले साहब के पास आते थे, महफिल के आदमी थे, और हजरत शेखुल कुरान शाह जी वाले साहब इनको वो लतीफ़े सुनाते, वाक़यात सुनाते, ये हंस हंस के लोटपोट हो जाते। हम छोटे थे उस वक़्त। बाबा लदाद ने एक दिन बात सुनाई कि हम गुजरात से आगे शेखुल कुरान मैं शाह जी जा रहे हैं, वापसी पे जुमेरात का दिन है, वापसी पे थोड़ा सा दरियाई रास्ता था, कश्ती में सफ़र करना था। हम तीनों कश्ती में बैठ गए, नामुआफ़िक हवा चली, लहरें उठी और कश्ती डामाडोल हुई
تو کشتی کے لوگ جو تھے نا وہ بغداد کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ بابا لداد کہتا ہے کچھ دیر تو میں دیکھتا رہا، پھر میں بھی کھڑا ہو گیا، میں ان کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، وہ بغداد کی طرف اور میں انہاں کیا بابا تین کیے، ہم بغداد کی طرف تو ادھر۔ میں آکھیا آج جمعرات ہے، شیخ القرآن جمعہ پڑھانا پنڈی، شاہ جی پڑھانا گجرات، میں بھی پڑھانا گجرات دے کسی پنڈ، ایو جی ہستی نو آواز مارو جڑا کل تئی کڈھے۔ نہیں سمجھی ہوئی یار، نہیں سمجھی ہوئی، ایو جی ہستی نو آواز مارو جڑا کل تک کڈھے، جس نو تساں آواز مارن لگے ہو اس دی عادت میں جاننا، اے پہلے 12 سال بڑھیندا نے، اس تو بچو 12 سال غرق کرتا ہے پھر نکالتا ہے۔ لوگ کشتیاں، بیڑے، غرقابی، پھر بچ جانا، یہ سنا رہے تھے واقعات۔ مولانا حسین علی نے کہا آ قرآن کے قریب آ، قصے چھوڑ قرآن کے قریب آ، کہانیاں چھوڑ قرآن کے قریب آ، کشتی ہے اس میں زندہ پیغمبر ہے، بولو تو صحیح یار، اور موحدو بولو تو صحیح یار۔ اور جب اللہ کی توحید بیان ہوا نا خوش ہوا کرو، خدا دی قسم ہے جب توحید بیان ہوتی ہے نا اللہ عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہوتا ہے۔ مچھر نہ پایا کرو جب توحید بیان کر کے بندے نو ڈر آوے، بیان ہی بیٹھے بندے، خوش ہوا کرو، خوش ہوا کرو، توحید بیان ہو رہی ہے، کشتی ہے اس میں زندہ پیغمبر ہے، کشتی گرداب میں آئی، ناموافق ہوائیں چلی، ایک بندے کو باہر نکالنا ہے، قرآن دازی کرو، قرآن دازی کی گئی، نام نکلا حضرت یونس کا، اچھے بندے تھے، کہا نہیں دوبارہ قرآن دازی کرو، دوبارہ قرآن دازی کی، نام پھر نکلا حضرت یونس کا، تیسری بار قرآن دازی ہوئی، نام پھر نکلا حضرت یونس کا۔ یہاں بندیالوی پنجابی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے یار، میں اردو ہی بڑے جملے آکھے نے، یہ پنجابی چاکھنا چاہنا یار، نہیں سننا چاہتے ہو؟ زور سے بولو ذرا۔ تیسری بار جب قرآن نکلا گل انج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی چ بہوے تو کشتی ڈوب دیئے، اللہ دا پیغمبر کشتی چ بہوے تو کشتی ڈوب دیئے، پیغمبر نو کشتی چ کڈھو، کشتی بچ دیئے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اور لوگوں کشتیوں کا دبانا اور پار لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں میرے اختیار میں ہے، ورنہ جس کشتی میں اللہ کا پیغمبر بیٹھا تھا، جس کشتی میں زندہ پیغمبر بیٹھا تھا وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ آتی۔ دینی مدارس نے مولانا حسین علی دیا، دینی مدارس نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دیا تھا، تو لے کے تو آ، تیرے پاس کیا ہے؟ پیٹ، پلیٹ، سٹیج، چوتھی شاہی کوئی نہیں، تو مقابلہ کرے گا علماء دیوبند کا، اور یہ دنیا کی یونیورسٹی میں پلے ہوئے لوگ یہ مقابلہ کریں گے علماء دیوبند کا؟ ہر حاکم سے ٹکر لینے والا ہے غلام اللہ خان، ہر تحریک کی قیادت کرنے والا ہے غلام اللہ خان، ہر تحریک کے لیے اپنے مدرسے مسجد کو وقف کرنے والا ہے غلام اللہ خان، پیسہ لٹانے والا ہے غلام اللہ خان۔ دینی مدارس نے ہیرے پال کے لوگوں کو بڑے بڑے خطیب دی، کسی کے پاس ہے مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسا خطیب؟ کسی کے پاس ہے محدث مولانا انور شاہ کشمیری جیسا؟ کسی کے پاس ہے مفتی اعظم مولانا مفتی کفایت اللہ جیسا؟ انشاءاللہ اس مہنگائی کے دور میں تم جو لوگ ہو نا،
جو شہری لوگ بیٹھے ہو، شہری لوگ، تم جامعہ حقانیہ کو سال کے بعد اگر 10,000 دیتے تھے نا، تسی ہن بھی 10,000 ہی دیندے ہو، تم 10,000 ہی دیتے ہو۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے 4 گنا، خرچ ہوتا ہے 40,000، تم دے رہے ہو، تم اسی پہ کھڑے ہو۔ نہیں، مدارس کے لیے بڑا مشکل اس کا ٹائم وقت ہے۔ میں خود مدرسہ چلا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہم کس طرح چلا رہے ہیں، کتنی تنگی ہوتی ہے، لوگوں کی زکوٰۃ عشر وہی کھڑا ہے، اور مہنگائی 4 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن ان کا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، ہر 1 تاریخ کو میں 9 لاکھ روپیہ نکال کے ناظم کے حوالے کرتا ہوں، صرف تنخواہوں کی مد میں، تنخواہیں اور بچوں کے وظیفے، کھانا پینا اس کے علاوہ، علاج معالجہ اس کے علاوہ، بجلی کے بل اس کے علاوہ، گیس کے بل اس کے علاوہ، مطبت کا خرچہ اس کے علاوہ، وہ تو اور ہے۔ 9 لاکھ یوں اٹھا کے دینے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں ان کا مجھے پتہ نہیں، جتنی رقم وصول ہوتی ہے نا، میں بغیر گنے ایک تھیلے میں ڈال دیتا ہوں، بغیر گنے تھیلے میں ڈال دی، اسی سے نکال نکال کے دیتا چلا جاتا ہوں، وہ تھیلا ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر میں سوچتا ہوں، میرا عقیدہ نظریہ بنتا ہے کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ پاکستان میں دینی مدرسے قائم رہنے چاہیے، اللہ کی مرضی، اللہ چاہتا یہ کہ یہ مدرسے قائم رہنے چاہیے، اور پاکستان کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں چاہتے بھائی؟ اگر پاکستان کے لوگ یہ نہ چاہتے، ہمیں زکوٰۃ کیوں دیتے، ہمیں عشر کیوں دیتے، ہمیں قربانی کی کھالیں کیوں دیتے، صدقات کیوں دیتے؟ پاکستان کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ دینی مدارس قائم رہنے چاہیے۔ یہ قائم رہیں گے تو دین کی بہار قائم رہے گی، یہ قائم رہیں گے تو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والے آئیں گے، کلمہ سکھانے والے آئیں گے، جنازہ سکھانے والے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علیہ